اور زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر زہرا سے. حاضرین و خواتین، نہ صرف میں مشکور ہوں بلکہ تمام کربلا والے جو آج فرش عزا پہ آج سے آتے ہیں، یقیناً ان کے دلوں میں آپ کے لیے کیا کیا محبتیں اور کیا کیا رحمتیں ہیں سبحان کہ اللہ، ہم لوگ آمین اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک قطع پیش خدمت ہے. ارشاد ڈاکٹر صاحب. چاند نکلا ہے پھر محرم کا، آہا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، ہر طرف ہو گیا وبا ماتم. آہا. چاند نکلا ہے پھر محرم کا، ہو گئے طرف ہو گیا وبا ماتم. آ گئی مجلسوں میں بنت نبی، آ گئی مجلسوں میں بنت نبی، اشک غم سے ہر آنکھ ہے پورنم. آہا، آہا. سج گئے آج سب عزا خانے، سج گئے آج سب عزا خانے، شور گریا ہے چار سو ہر دم. سبحان اللہ. پھر ہے مہمان کربلا والے، پھر ہے مہمان کربلا والے، پھر غضنفر اٹھائیں گے پرچم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ. بات، ماشاء اللہ. ہمت افزائی. اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے جناب جہاں سے پٹھی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم اللہم صل علی اللہم صل علی محمد محمد محمد. التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ بنی اسرائیل کی 34 سے 8ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. اس میں پروردگار نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تھی اپنی پہلی کتابوں میں کہ 2 دفعہ جب ان پہ تباہی آئے گی تو اس کا تذکرہ ہے. یہ قرآن میں آیتیں ہیں لیکن یہ پہلے اشارتاً کہہ چکے ہیں کہ پہلی تباہی کب ہوگی اور دوسری تباہی کب ہوگی. اور اس پہلی تباہی کا تذکرہ تو جناب داؤد کی زبور میں بھی ہے اور دوسری تباہی کا تذکرہ جناب عیسیٰ کی تورات میں ہے. اور بھی جو صحف آسمانی کا مجموعہ ہے ان میں سب میں ان کا تذکرہ تھا. تو یہ قرآن نے دوبارہ یہاں پہ اس کو بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلاها وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ
ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم إن يرحمكم وإن عددتم أدنى وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ترجمہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب میں اطلاع دی تھی، من جو پرانے صحیفے تھے، کہ تم لازمی طور پر بضرور دنیا میں 2 مرتبہ فساد اور خرابی پیدا کرو گے، اور ضرور تم بڑے تکبر اور سرکشی سے کام لو گے۔ بس جب پہلی سرکشی کا وقت آئے گا تو ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے بھیجیں گے جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے، بس وہ لوگ گھروں کے اندر گھس جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ یہ پہلا ٹیمپل جو 586 ہجری میں تباہ ہوا تھا، حضرت سلمان نے 400 سال پہلے بنایا تھا۔ 586 ہجری میں بخت نصر نے اس کو تباہ کیا تھا اور ان کو یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل میں لے گیا تھا، جو اس وقت عراق ہے۔ اور پھر ہم نے تمہیں ان کے مقابلے پر غلبہ عطا کیا اور تمہیں مال اور اولاد کے ساتھ مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بھی بڑھا دی۔ پھر یہ ہوا کہ سائرس نے جب کابل کو عراق کو فتح کیا تو پھر ان کو واپس بھیجا کہ جا کے دوبارہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل بنائے۔ پھر اگر تم نے نیکی کی تو خود تمہارے لیے ہی اچھائی ہوگی، اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے حق میں برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہارے چہرے اور حلیت تک کو بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی مسجد میں اس طرح گھسیں جیسے پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے اسے بالکل تباہ و برباد کر دیں۔ یہ اشارہ ہے جب ٹائٹس نے رومن نے سیکنڈ ٹیمپل کو تباہ کیا تھا 70 عیسوی میں، جناب عیسیٰ کی ولادت کے 70 سال بعد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں گھسنے بھی نہیں دیا تھا جب تک مسلمانوں نے 37 ہجری میں یا 36 ہجری میں فتح کیا تھا، پھر ان کو الاؤ کیا تھا کہ آپ عبادت کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب اللہ تم پر رحمت کرے۔ لیکن اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو پھر ہم بھی ویسا ہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے حق کے منکروں کو گھیرنے کے لیے ہی تیار رکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ۔ میں التماس کروں گا انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے کہ وہ حدیث کے ساتھ کی تلاوت کی۔ جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب۔ مواضع و بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بطني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يابتع من ضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ محمد وعجل فرج۔ ما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه،
فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسنة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فقال حسن نحو الكساء. فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. ودني الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من أختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافر أمتي قد أذنت لك فدخل ما هم ما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبطأ يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي يا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما أكتملنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيدي الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهمتي لهم لهمي ودمهم دمي يولوني ما يولونهم يا يهدني ما يهدنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. وأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبني ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وتحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة رسالته
هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل وعلى محمد. قيل يا رب أتعذن لي أنا أبطل إلى الأرض ليكون معهم سادسا، فقال الله نعم قد أذنت لك. فأتى الأمير جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمر مدهيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معك يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين به الله إنه نام كذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد وآل وعجل فرجهم. فقال لبي إن الله قد هو عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. فقال لي الأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا ما تحت الكساء من الفصل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم رحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إني يتفرقوا. فقال لي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه وما إلا وفرج الله همه ولا إلهي آمين. إلا وكشف الله غمه ولا تعالى آمين. لا وكذا الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وهدوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا ہم سے اس عزا کو قبول فرما. الہی آمین. پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. الہی آمین. مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو روزہ امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. الہی آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. صلی علی محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ. دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. سامعین میں ایک مصروفیت کی وجہ سے مجھے یہ اپنا ادھورا چھوڑنا پڑ رہا ہے. میں دلشاد صاحب کا شکر گزار ہوں تشریف لائے. اس کے بعد نظامت کے فرائض وہ سر انجام دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جہاں سے بٹی صاحب. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی حدیث قصہ کے دوران ہماری کچھ
ڈسٹربنس ہوئی میری آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا دلشاد بھائی، شاید آپ میوٹ ہیں۔ نہیں آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے جی جی بالکل. تو میں معذرت چاہتا ہوں سب مومنین سے، حاضرین سے، بسم اللہ. ڈسٹربنس ہوئی جس کے لیے معذرت قبول کیجیے. تو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو جہاں سے بٹی صاحب نے بتایا کہ آج کے اس مجلس کے بانی پروفیسر حسن رضا صاحب ہیں، تو باقاعدہ صلوات و سلام کے آغاز سے پہلے ان کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک تین دفعہ سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من بسم الشیطان اللہ الرجیم، الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم للہ صراط المستقیم صراط صراط الذین انعمت علیہم مستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا الضالین اللہم صل بسم اللہ الرحمن ولم یولد اللہم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى قل اللہ الصمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کذالک اللہ پروفیسر صاحب کی یہ مجلس قبول فرمائے اور اس کا اللہ ان کے مرحومین کو ان کی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوز و سلام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب نالین عباس میر صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نالین صاحب نہیں دکھائی دے رہے میرے خیال سے ڈاکٹر عباس صاحب کو. جی ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے گزارش ہے آئیے اور سلام اپنا پیش کیجیے. ایک صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 4 مصروں سے ابتدا کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود کے سہارا دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ایک فرض ہے ہم پر جو ادا کرتے ہیں، اور زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر، زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر، اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے ہیں، ماشاءاللہ. ہر سال جو ذکر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بڑی نواز.
ایک 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں. بسم اللہ تعالی. ارشاد. ذکر شبیر پہ آتے ہیں برابر آنسو اور جب یہ ڈھلتے ہیں تو بن جاتے ہیں گوہر آنسو اور یہی آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی نجات، یہی آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی یہ نجات، ہم کو لے جائیں گے ایک دن لب کوثر آنسو. ذکر شبیر پہ اور محمد و آل محمد صلوات. سلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. ارشاد سلام. بہرحال چاند کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن سلام ہے مولا کے خدمت. بے شک چہے کربلا کو اور لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، اور جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے اور جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، او بہر تعظیم اٹھو
اے اکبر ارے پردہ داری کرو میرے دل بر بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پردہ داری کرو میرے دل بر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی ارے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو اور کربلا میں جو جائے گی زینب کربلا میں جو جائے گی زینب ارے کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو اور جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوں پر وہ نشان رسن بازوں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے اور رو لے شہ کربلا کو بر محمد علیہ جزاک اللہ علیہ صاحب ماشاء اللہ مولا سلامت مولا نے آپ کو توفیقات عطا فرمائی ہیں ماشاء اللہ شکریہ بارے دیگر صلوات بر محمد والے بہت اعلیٰ کلام ماشاءاللہ خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مولانا کو دعوت خطاب سے پہلے میں ایک کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسینیت سے دین نبی سلامت ہے حسینیت سے ہی دین نبی سلامت ہے زمانے بھر میں یہ ایمان کی حفاظت ہے حسین تیرے شہیدوں کی عظمتوں کو حسین تیرے شہیدوں کی عظمتوں کو سلام کہ جن کا ذکر معظم ہی کی عبادت ہے ہمارے رضا صاحب بھی تا پڑھیں گے ایک سلام اچھا جی اب میں گزارش کروں گا جناب اگر ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے مولانا کا خطاب سنتے ہیں نہیں آپ پڑھیں پڑھیے بالکل آپ کا نام ہے
آپ کا نام ہے جی. گزارش کروں گا اب میں پروفیسر حسن رضا صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجئے. ایک صلوات بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک نوحے کے چند اشعار ہیں جو شاد سماعتوں شاد کو ہدیہ شاد. کرتا ہوں. روتے ہوئے سوئے کبھی ڈر کر اٹھے سورا. ہائے اللہ اکبر. روتے ہوئے اللہ سوئے اکبر. کبھی ڈر کر اٹھے سورا. سنسان حویلی میں اکیلی پھرے سورا. ہائے ہائے. سنسان حویلی میں اکیلی پھرے سورا. کی ڈھونڈتی مادر کہیں بابا کہیں بھائی. کی ڈھونڈتی مادر کہیں بابا کہیں بھائی. دروازے مکانوں کے سبھی کھولتی سورا. دروازے مکانوں کے سبھی کھولتے سورا. آتی تو ہے آواز اذاں قبر نبی سے. آتی تو ہے آواز اذاں قبر نبی سے. اکبر تیری آواز کہاں اب سنے سورا. اللہ اکبر. اکبر تیری آواز کہاں اب سنے سورا. روضہ پہ جلاتی ہے دیے اشکوں کے اکبر. روضہ پہ جلاتی ہے دیے اشکوں کے اکبر. سہرے تیرے آنکھوں میں سجائے ہوئے سورا. سہرے تیرے آنکھوں میں سجائے ہوئے سورا. اللہ اکبر. اور دربار میں جانے کا ابھی زخم ہرا ہے. دربار میں جانے کا ابھی زخم ہرا ہے. دادی کی یہ ہم شکل نہ قیدی بنے سورا. دادی کی یہ ہم شکل نہ قیدی بنے سورا. شبیر نے گودی سے اتارا تو یہ بولے. شبیر نے گودی سے اتارا تو یہ بولے. کوئی تو بچے پیچھے جو روئے مجھے سورا. کوئی تو بچے پیچھے جو روئے مجھے سورا. روتے ہوئے سوئے کبھی ڈر کر اٹھے سورا. سنسان حویلی میں اکیلی اللہ اکبر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہم سلامت صلی علی محمد. جزاک اللہ صلی علی پروفیسر محمد. بہت شکریہ جناب پروفیسر نارائن صاحب. صاحب بھی آگے ہیں میرے خیال سے. آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بالکل جناب. گزارش ہے اب نالین عباس میر صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. جوائن کیا ہے انہوں نے ابھی ابھی. جی آ گئی جی. اللہم صل على آپ دوبارہ نام جی. محمد. اب میں گزارش کروں گا جناب نالین عباس میر صاحب سے آئیے اور اپنا کلام پیش کیجیے. سلام پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. یا علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں. دعا ہے مولا سے، مولا مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا، میرے بعد جو پڑھیں گے، مولا سب کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. آمین. سماعت کرتا ہوں. ایک بار خاندان زہرا پہ درود پڑھیں. اللهم صل على محمد. محمد وجل فرجہ. ہر رضادہ آج روتا ہے. آج روتا ہے رضادار. پھر محرم کا چاند نکلا ہے. پھر محرم کا چاند نکلا ہے. رضادار آج روتا ہے ہر رضادار. پوچھتی ہے
یہ چاند سے سغرا میرا اکبر کہیں پہ دیکھا ہے، میرا اکبر کہیں پہ دیکھا ہے، ہر عزادار آج روتا ہے، ہر عزادار آؤ ماتم حسین کا کر لے، آؤ ماتم حسین کا کر لے، آئندہ سال کون جیتا ہے، آئندہ سال کون جیتا ہے، آج روتا ہے، کیا نچھاور کروں گی میں اس پر، کیا نچھاور کروں گی میں اس پر، میرا اصغر ابھی تو چھوٹا ہے، میرا اصغر ابھی تو چھوٹا ہے، ہر عزادار آج روتا ہے، پھر کہیں سے حسین آ جاؤ، پھر کہیں سے حسین آ جاؤ، پھر محمد کا دین تنہا ہے، پھر محمد کا دین تنہا ہے، ہر عزادار آج روتا ہے، ہر عزادار بنت زہرا جو ہم مسلمان ہیں، بنت زہرا جو ہم مسلمان ہیں، یہ تمہاری رضا کا صدقہ ہے، یہ تمہاری رضا کا صدقہ ہے، ہر عزادار آج روتا ہے، ہر عزادار دیکھ شہزاد مٹ گئے سارے، نام شبیر کا ہی زندہ ہے، نام شبیر کا ہی زندہ ہے، ہر عزادار آج روتا ہے، ہر عزادار پھر محرم کا چاند نکلا ہے، پھر محرم کا چاند نکلا ہے، ہر عزادار ماشاء اللہ جزاک اللہ سلامت رہے بیٹا، سلامت جیو ہزاروں سال اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ خوش رہیں، سلامت رہیں آپ۔ زبردست پاک اپنے بچوں کے سلامت رکھیں آپ کو بیٹا، آمین آمین۔ بہت خوب بچے، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سوز السلام کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، اور اب میں درخواست کروں گا جناب آج کے ہمارے بہت احترام کے ساتھ قبلہ مولانا
ریحان حیدر زیدی صاحب سے آئیے اور آج کی مجلس سے خطاب کیجیے. ایک صلوات بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین صراط مستقیم صراط مستقیم صراط لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابن الشبیب ان كنت باکیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من اہل بیتہ 18 رجلا. صلوات پڑھ دے محمد وعلی آج کی مجلس کے بانی ہیں محترم جناب پروفیسر حسن رضا صاحب، اور ماشاءاللہ بہت عمدہ اور بہترین سلام اور مرثیے آپ حضرات نے تعزیتی پیغام میں جو ارشاد فرمائے ہیں. محترم جناب عباس بھائی، محترم جناب حسن رضا صاحب اور نالین عباس نے جو درد سے بھرے ہوئے اور استقبال ماہ اعظم میں اور چاند رات کی مجلس میں خدا کی بارگاہ میں بس اتنا ہی کہوں گا پروردگار یہ تمام درود و سلام و مرثیہ خوانی و قطعات یہ تمام کے تمام شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن میں نے جگہ عطا فرما. سلام اللہ علیہا کے یہاں قبول فرما. عزیزان گرامی، ماہ محرم نے دستک دے دی ہے. ماہ محرم کا چاند افق پر نمودار ہو گیا ہے. محبان اہل بیت کے کردار اور گفتار، طور اور طریقے سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندہ تحریک سے الہام لیتے ہوئے حسینی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. سب قیام کربلا کے مرکزی رہبر امام حسین اور ان کے یار و انصار اور شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں. خلاصہ کلام میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ حسینی ماحول، اور شیعہ اور سنی سب حسینی بن جاتے ہیں جب حسین کا یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن جو ہیں وہ اپنی الغار، اپنے اعتراضات کی وجہ سے کرتے ہیں جس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ چاہے جتنا اپنے اعتراضات کی الغار کرتے رہیں، ہم سپر ہو کر، سینہ سپر ہو کر ان کے جوابات بھی دیتے ہیں اور مستدل اور دلیلوں کے ساتھ میں ان کے یہاں جوابات ہماری طرف سے جاتے ہیں. اور عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات میں پیش کرتا چلوں. فرقہ شیعہ زندہ ہی عزاداری امام حسین کی وجہ سے ہے. فرقہ شیعہ آج تک جو برسر اقتدار ہے اور جو پوری کائنات میں پہچانا جاتا ہے وہ صرف اور صرف عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. امام کی مدد ہے، امام کا لطف ہے، امام کا کرم ہے، امام کی عنایات ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خاص اپنے چاہنے والوں پر ہیں. اس لیے کہ مذہب تشیع میں جتنا اہتمام عزاداری کا کیا گیا ہے دوسری چیزوں کا اتنا اہتمام بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے چھپی ہوئی ہے عزاداری کے دامن میں، چھپی ہوئی ہے عزاداری کے محور میں. جتنی عزاداری بالا ہوگی، جتنی عزاداری اہم ہوگی، جتنی عزاداری میں لوگ متمسک رہیں گے اتنا پابند دین بھی رہیں گے اور دین اسلام کی
بنیادوں تک رہیں گے اور دین اسلام اپنے اندر رچائیں گے اور بسائیں گے۔ اور ہم تو معصومین سے دین لیتے ہیں، ہم نے صحابہ سے دین نہیں لیا ہے، ہم نے معصومین سے دین لیا ہے، ہم نے اماموں سے دین لیا ہے، ہم نے رسول خدا سے دین لیا ہے۔ ہمارا دین کسی صحابی کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا دین کسی مسلمان کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا دین رسالت کی بنیاد پر ہے، ہمارا دین نبوت کی بنیاد پر ہے، ہمارا دین امامت کی بنیاد پر ہے، ہمارا دین ولایت کی بنیاد پر ہے، جزاک ہمارا دین وصایت نبی کی بنیاد پر ہے۔ جزاک دین اللہ۔ کو ہم نے ادھر ادھر سے نہیں لیا، دین کو ہم نے دین والوں سے لیا ہے، بے شک مذہب کو ہم نے اہل مذہب سے لیا ہے، بے شک مذہب کو ہم نے قرآن سے لیا ہے، مذہب کو ہم نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا ہے، مذہب کو ہم نے ان لوگوں سے لیا ہے جس کے لیے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے یہ ہیں، جیسا میں ہوں ویسے یہ ہیں، میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میرا خون ان کا خون ہے، میرا جسم ان کا جسم ہے، میرا نفس ان کا نفس ہے۔ یعنی پیغمبر جن پر بھروسہ کر رہے تھے ان سے ہم نے دین لیا ہے۔ بے شک۔ یعنی سیرت پیغمبر یہ ہوئی کہ پیغمبر کے بتائے ہوئے دین کو پیغمبر والوں سے لینا ہے۔ اس لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ محرم کی آمادگی میں اور محرم کی آمد میں، محرم الحرام کی آمد میں جو روایات اور حدیث بیان فرمائی ہیں، شیخ صدوق نے بڑی تفصیل سے ان روایات کو بیان فرمایا ہے، اور وہ روایات آئی ہیں ہمارے پاس ریان ابن شبیب سے، یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب، امام نے معلوم کتنی مرتبہ یبن شبیب کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ قالا دخلت علی رضا علیہ السلام، ابن شبیب کہتے ہیں میں ایک دن امام رضا کی خدمت میں داخل ہوا، فی اول یوم من المحرم، پہلا دن تھا محرم کا، پہلی تاریخ تھی، فقال علی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، یا ابن شبیب الصائم انت، اے شبیب کے بیٹے کیا تم آج روزے سے ہو؟ قل تو میں نے کہا لا، نہیں مولا میں روزے سے نہیں ہوں۔ فقل تو لا، فقال ان هذا اليوم، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان هذا اليوم، یہ آج کا دن جو ہے، یعنی هو اليوم الذي، یعنی جو پہلا دن ہے محرم کا، ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زکریا علیہ السلام ربہ، یہ محرم کی پہلی تاریخ وہ ہے جس میں خداوند عالم نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا ہے، یعنی اللہ نے حضرت زکریا کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ کب؟ فقال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، جب جناب زکریا نے پہلی محرم کو یہ دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے ذریت عطا فرما، ذریت طیبہ اپنے پاس سے مجھے عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ فاستجاب اللہ لہ، تو اللہ نے اس دن جناب زکریا کی دعا کو قبول فرمایا تھا، یعنی جناب زکریا کی دعا کو قبول فرمایا اور جناب یحییٰ کو عطا فرمایا پہلی محرم میں۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ، اور امر ملائکہ کو حکم دیا، فنادت زکریا، تو زکریا کو انہوں نے آواز دی، وَهُوَ قائم یصلی فی المحراب، جناب زکریا محراب میں کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور ملائکہ نے آواز دے کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دی ہے۔ فمن صام ھذا اليوم، جو آج کے دن روزہ رکھے گا، پہلی تاریخ کو ماہ محرم کی جو روزہ رکھے گا، ثم دعا اللہ عز وجل، پھر اللہ سے دعا کرے گا، استجاب اللہ لہ کما استجاب لزکریا علیہ السلام، تو خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب کرے گا جیسے حضرت زکریا کی دعا کو مستجاب کیا ہے۔ تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کربلا سے پہلے بھی ہے، محرم الحرام کی تاریخ کربلا سے پہلے بھی ہے، اور اس دن کو کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، اس دن کو اللہ نے چنا ہے، ماہ محرم کو۔ محرم میں 3 اعمال عجیب ہیں، میں نے روایت سنی ایک بڑے معتبر عالم دین سے، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے ہر مہینے میں 3 روزے سنت جو قرار دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی 3 روزے رکھ لے تو اس نے پورے محرم کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے ہیں۔
اب اگر اس نے 3 روزے ہر مہینے میں رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. لیکن وہ بیان فرمایا تھا کہ روایت میں آیا اگر کوئی 3 روزے ماہ محرم میں رکھ لے تو ایسا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ماہ محرم الحرام کا ہے عزیزان گرامی. اتنی عظیم تاریخ ہے ماہ محرم کی، پہلی محرم سے لے کر کے اور 10 محرم تک بڑے عظیم ہیں. پہلی اور تیسری اور 7ویں محرم کو تو بڑی تاکید ہے روزہ رکھنے کی، صدقہ دینے کی، دعائیں مانگنے کی، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کی. اور جب بندہ حسین کی مصیبت میں آنسو بہا کے دعا مانگے گا، کیونکہ آنسو بہانے سے گناہ معاف ہوتے تو اس وقت پاک و پاکیزہ ہوگا. جب محرم کے ان ایام عظام میں رونے کے بعد دعا مانگے گا تو بے شک خداوند عالم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. پھر امام رضا ارشاد فرماتے ہیں ثم قال یا ابن شبیب، پھر امام نے ارشاد فرمایا اے شبیب کے بیٹے، ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. اللہ اکبر، کیا جملہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام ارشاد فرماتے بے شک محرم وہ مہینہ ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کے احترام میں قتل و غارت کو حرام جانتے تھے. یعنی جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی قتل و غارت اس مہینے میں نہیں جانتے تھے، لیکن اس امت نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال کیا. انہوں نے اس مہینے میں پیغمبر کی اولاد کو قتل کیا اور ان کی خواتین کو اسیر بنایا اور ان کے مال کو لوٹا، اور بھی ان کے اس گناہ کو نہ اللہ ان کے اس گناہ کو کبھی نہیں بخشے گا. یعنی امام رضا نے محرم کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا حدیث میں وارد ہوا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے شبیب کے بیٹے اگر تو رونا ہی کسی چیز کے لیے چاہتا ہے تو حسین کے لیے گریا کیا کر، حسین کے لیے رویا کر. ہائے میرا مظلوم امام. جناب شبیب سے بار بار اس مہینے کی تاکید میں کہہ رہا ہے شبیب اگر تم رونا ہی چاہتے ہو تو حسین کے لیے گریا کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا. امام رضا کی جملے بتا رہے ہیں زیادہ گرامی کہ میرا امام کتنا مغموم رہتا تھا ماہ محرم الحرام میں. اے شبیب کے بیٹے اگر رونا ہی چاہتے ہو تو حسین کے لیے گریا کرو. حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. وَقَتَلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا، اور ان کے ساتھ 18 جوانوں کا قتل کیا گیا. مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، ارے زمین میں تو ان جیسا کوئی موجود ہی نہ تھا. وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، ساتوں کے ساتوں آسمان نے ان پر گریا کیا ہے. والارضون، اور ساتوں طبقے زمین نے ان پہ گریا کیا ہے لقتل ہی، ان کے قتل کی وجہ سے. وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِلنَّصْرِ، اور 4,000 ملائکہ حسین کی مدد کے لیے نازل کیے گئے. فَوَجَدُوا قَدْ قُتِلَا، پس انہوں نے کیا دیکھا کہ حسین تو قتل کر دیے گئے ہیں. فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شَوْسٌ غُبْرٌ إِلَىٰ أَنْ يَقُومَ الْقَائِمُ. اللہ اکبر. کہتے ہیں شبیب کے بیٹے ان کے قتل پر 7 آسمانوں اور زمینوں نے گریا کیا امام کی نصرت کے لیے. 4,000 فرشتے زمین پر اترے، انہوں نے امام کو مقتول پایا. اس وقت سے یہ فرشتے آپ کی قبر پر پریشان ہیں، آپ کی قبر پر پہرا دے رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور خاک آلود ہیں، اور قائم آل محمد کے ظہور تک اسی حالت میں ہوں گے. ظہور کے وقت یہ ان کے ان انصار میں سے ہوں گے اور ان کا نعرہ ہوگا یا لا ثارت الحسین، خون حسین کا بدلہ لینے والے. اللہ اکبر. آزادارو دیکھے
کتنا مرتبہ امام رضا علیہ السلام اسی محرم کا بیان فرما رہے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا ابن الشبیب لقد حدثنی ابی نبی، میرے بابا نے اپنے بابا سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے جد سے روایت کی ہے انہ لما قتل الحسین و جدی علیہ السلام، جب ہمارے نانا کا قتل، ہمارے دادا حسین کا قتل ہوا، مطر السماء دماء، تو آسمان سے خون برسا، وَتُرَابًا احمر، اور زمین لال ہو گئی تھی حسین کے قتل پر. یا ابن الشبیب ان بکیت علی الحسین علیہ السلام حتی تصیر دموعک علی خدک، اے شبیب کے بیٹے اگر تو نے حسین کے اوپر تو نے آنسو بہائے ہیں اور یہ آنسو تیرے رخساروں تک آ گئے ہیں، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، تو خدا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے تیرے گناہ کم ہو یا تیرے گناہ زیادہ ہو، قلیلاً کانا اور کثیرا، یا تیرے گناہ کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. یا ابن الشبیب ان سرک ان تلق اللہ عز و جل لا ذنب علیک فزر الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر یہ تو چاہتا کہ روز محشر اللہ سے ملاقات کرے اور تیری گردن پہ کوئی گناہ نہ رہے، فزر الحسین، تو حسین کی زیارت کر، حسین کی زیارت سے تیرے گناہ ختم ہو جائے گے. یا ابن الشبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنی فی الجنہ مع النبی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا حجرہ، تیرا کمرہ، تیرا روم، تیرا گھر نبی کے ساتھ میں ہو، فلعن قتلت الحسین، تو لعنت کر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، جو قاتلان حسین ہیں ان پہ لعنت کر، تو اللہ تجھے جنت میں غرفہ عطا فرمائے گا، حجرہ عطا فرمائے گا، اور وہ بھی نبی کے پاس. یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون لک من السوال مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم ففوز فوزا عظیما. اے شبیب کے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ثواب وہ ثواب ہو جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ثواب ہے، تو جب بھی حسین کی یاد آئے کہا کر یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا، ففوز فوزا عظیما، تو میری کامیابی ان کے ساتھ میں ہوتی. یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں بلند درجات پہ فائز ہو، من الجنان جنت میں، فحزن لحزننا، ہمارے غموں میں غمدار ہو جاؤ، ہمارے غموں میں غم منا، وفرح لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوشی منا، وعلیک بولایتنا، اے شبیب کے بیٹے ہماری ولایت کو مان جاؤ. فلن رجلا تولی حجرا لا حشره اللہ معه یوم القیامہ، اس لیے کہ خداوند عالم اگر کوئی انسان اپنے دل میں پتھر کی بھی محبت رکھتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ شمار ہوگا. تم اگر ہماری ولایت رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ میں شمار ہوگے. عزیزو اتنی تمام روایات کس بات کی دلالت دیتی ہیں؟ دلالت دیتی ماہ محرم کے اس چاند کی، ماہ محرم کے اس مہینے کی، ماہ محرم کے اس عصا کی، کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ماہ محرم مناؤ. امام رضا کہتے جب محرم آ جاتا تھا ہم اپنے بابا کو دیکھتے تھے، ہمارے بابا کے چہرے پر پہلی محرم سے 10 محرم کی شام اور 11 محرم تک کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیشہ گریہ کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ گریہ کرے عزادارو، یہ محرم کا وہ مہینہ ہے جہاں لخت جگر فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن میرے ساتھ ذرا سا جڑ کر کے یہ دیکھیے گا کہ یہ قافلہ ہے، کربلا کی طرف گامزن ہے. پہلی محرم کا چاند رات، پہلی محرم کی شب آ چکی ہے، کل کو پہلی محرم ہے. زادارو آپ کے یہاں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، قافلے کی شان بھی عجیب و غریب ہے.
حسین نانا کے دین کی بقا کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، حسین سارے مقابلے نانا کے دین کے لیے کر رہے ہیں، حسین ساری زحمتیں پیغمبر اسلام کے اس دین کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے مقام بیضا پہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نانا سے سنا، میرے نانا فرمایا کرتے تھے، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، اگر کوئی کسی بادشاہ کو دیکھے جو حرام کو حلال کر رہا ہو اور حلال کو حرام کر رہا ہو تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور کوئی انسان اگر خاموش رہے اس کے ظلم پر تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یعنی امام علیہ السلام جگہ جگہ خطبے دے رہے ہیں۔ یہ محرم کی آمد میں استقاع سے خطبے ہر جگہ پر چمزا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، انہیں کیسے بتائیں کہ سیدہ کا لال قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے، انہیں کیسے بتائیں کہ علی اکبر کے کلیجے میں برسی لگنے جا رہی ہے، انہیں کیسے بتائیں علی اصغر کا گلوے مبارک سے شعبہ تیر سے چھلنی ہونے کے لیے جا رہا ہے، انہیں کیسے بتائیں گے آقا عباس علیہ السلام کے بازو قلم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ محرم کا مہینہ ہے، یہ وہ محرم کا ایام ہے۔ آج تو میرا دل روایات پڑھنے کے علاوہ کچھ اور کہہ ہی نہیں رہا کہ میں آپ کی خدمت میں سناؤں، لیکن ہاں اتنا ضرور پڑھوں گا سادارو، ہم نے یہاں مجلس پڑھ دی، آپ نے دور دراز بیٹھ کر مجلس کو سن لیا۔ اس حسین سے پوچھے جو کل کو پرسوں کو والد کربلا ہونے جا رہا ہے، کہتے جب والد کربلا ہو رہے تھے تو میری شہزادی زینب نے آواز دیا، چونکہ اب تو اگلے ہفتے مجلس ہوگی اس لیے 2 جملے پڑھ دوں۔ شہزادی کہتی ہے بھیا عباس میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، جیسے جا کے تو پوچھو، کہتے ہیں مولا عباس حسین کی خدمت میں گیا، آقا شہزادی نے مجھے بھیجا ہے، شہزادی کہہ رہی ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کون ایسی جگہ ہے؟ حسین نے جب قافلہ کہنے لگے زمین کو شت فرات کہتے ہیں، کیا کوئی اور نام ہے؟ کیا نینوا کہتے ہیں؟ کیا کوئی اور نام ہے؟ ناموں پہ نام بتائے گئے، جب ایک مرتبہ کرب والا بیدنا سنت حسین نے پڑاؤ ڈالے، حسین کا دل بیٹھا، حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ خبر جا کے شہزادی زینب کو دے دی۔ حسین فرما رہے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اصغر مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر کے کلیجے میں برسی لگے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں باز کے بازو قلم ہو گئے۔ چاند رات آ گئی نا زادارو، 2 فقرے پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا مصائب کے۔ کہتے ہیں انسان اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے ماہ محرم کی، جہاں بھی ہوتا ہے اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ فقیر ہو، مسکین ہو، جتنی جیسی توفیق ہے وہ عزاداری کرتا ہے۔ میں نے پرسوں ایک واقعہ عجیب سنا عزاداری کے اوپر، اس میں لکھا کہ مومن ایک عظیم خطیب، بڑا خطیب پڑھنے کے لیے مجلس کو گیا، اس سے جا کے کہتی ہے کہ میں ہر سال محرم کی عزاداری کرتی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے میرے گھر پہ آ کے مصائب پڑھ دیں، اور مصائب پڑھ دیں تو میری مجلس ہو جائے گی۔ خطیب نے اس بات کو قبول تو کر لیا، یہ واقعہ ہے جو کتابوں میں بھی لکھا ہے، علماء بیان کرتے، کہتے ہیں میں گیا اس مومنہ کے گھر، میں نے دیکھا وہاں تو کوئی نہیں تھا، ایک آدھ خاتون بیٹھی ہوئی، لیکن چونکہ یہ مومنہ تھی تو میں نے چاہا کہ میں کیوں نہ مجلس اسی رنگ میں پڑھوں۔ کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی پوری جو مجھے پڑھنی تھی، میں نے مسائب بھی پڑھے، تو جب میں مسائب پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا 3 بیویاں تھیں جو چادریں پہنے ہوئے اس مومنہ کے گھر میں 3 بیویاں تھیں جو چادر پہنے اس مومنہ کے گھر میں وارد ہو رہی تھی، اور جب میں پڑھتا تھا مسائب کو تو ایک بی بی کہتی تھی یا ولدا، دوسری بی بی کہتی تھی یا اخا، تیسری بی بی کہتی تھی
یا ابتا، پوچھو تو صحیح یہ کون بیویاں ہیں جو مجلس میں آئی ہے؟ تو وہ مومنہ کہتی معلوم نہیں ہے، میرے یہاں مجلس میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا ولدا یا خا یا ابتا. کہتی میں نے ایک دن بڑی ہمت سے پوچھا جا کے بیوی آپ بتا تو دو کس محلے سے آئی ہو، کہاں سے آئی ہو، آپ کون ہو؟ تو وہ بیوی جو کہتی تھی یا ولدا اے میرے لال حسین، کہتی میں فاطمہ زہرا ہوں جس کی تو مجلس کرتی ہے اسی کی ماں ہوں. دوسری بیوی کہتی میں زینب کبریٰ ہوں جس کی تو مجلس کرتی میں اس کی بہن ہوں. تیسری بیوی جو کہتی تھی یا بتا، وہ بیوی سکینہ تھی، کہتی تھی میرے بابا کی مجلس ہے. اللہ اکبر عزیزو، اگر خلوص دل سے مجلس کرو تو میری شہزادی ابھی تشریف لاتے ہیں. ہاں یہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. دو جملے اور پڑھ کے مجلس کو ختم کر دوں عزادارو. آج کی مجلس تو پوری مصائب اور روایات میں رہی. دوسرا جملہ سنے، کہتے ہیں ایک معظمہ تھی جو کربلا میں رہتی تھی، قبر حسین علیہ السلام پر ہمیشہ صفائی کیا کرتی تھی. جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو قبر حسین پر گئی، گرد و غبار صاف کرنے لگی اور اس کے بعد سے گریا کیا، اور گریا کرنے کے بعد میں اٹھی اور ایک مرتبہ جو کربلا میں قبرستان ہے اس کے قریب جانے لگی، کیونکہ اس مومنہ کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. یہاں سے اٹھی اور اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی. جب بیٹے کی قبر پہ گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ کوئی مومنہ ہے جو میرے بیٹے کی قبر کو صاف کر رہی ہے. کوئی مومنہ جو میرے بیٹے کی قبر کو صاف کر رہی. کہنے لگی اے بی بی شاید آپ کو دھوکہ ہوا ہے، یا آپ کی کسی وارث کی قبر نہیں ہے، میرے بیٹے کی قبر ہے. ادھر سے بی بی کی آواز ہی، ہاں معظمہ میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے، لیکن تو بھی تو میرے بیٹے حسین کی قبر صاف کر کے آئی ہے. یا جی کی رات فاطمہ زہرا پرسا لیتی ہوئی ازا خانوں میں جگہ جگہ گھوم رہی ہے. ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب. سلامت. جزاک اللہ مولانا، سلامت رہیں آپ. نوحہ کے لیے گزارش ہے، میر متقی صاحب سے آئیے اور نوحہ پیش کیجیے. شمع سے شمع سلسلہ جاری رہے، ہم نہ رہے، یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کریں بس یہ عزاداری سفر. جیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک عزا اور ماتم. ماتم شے کا جنوں ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری
جزاک اللہ جزاک اللہ یہ سبیل یوں ہی آباد رہے لے ازاں، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنے گھر میں خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو آزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی، تاکہ اس نسل میں بھی تازیاداری رہے، جزاک اللہ ہم رہے یا نہ بے رہے، شک یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں زینب و سجاد کی خواہش تھی یہی، یہ عزادار رہے، یہ عزاداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزادار رہے، شمع سے شمع جلے، حسین حسین ماشاء اللہ متقی زندہ باد، جزاک اللہ جزاک اللہ زبردست ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ اللہ سلامت رکھے، سلامت رہیں آپ۔ یار آخر میں اب زیارت کے لیے گزارش ہے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے، آئیے اور آج کی زیارت کریں۔ اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت امام حسین علیہ السلام۔ ہم متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، خصوصاً اس بہترین مقبول مجلس کے بانی پروفیسر حسن رضا صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کی مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا
واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البري التقي الرزيز الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وإيا بكم موقن بالشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا یسی اللہ وحب عوداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی زکی ناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافز معکم. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اسر الزمان الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ وزکاہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا خوبصورت دعا بابا، اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ صحت مند تندرست و توانا اور اپنی رحمتیں آپ پر قائم رکھیں. بازم کو سلامت رکھے، اس انجمن کو آمین داران کو، ان پروانوں کو، ان آزاداروں کو بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. اجازت لینے سے پہلے آج کی اس مجلس کے بانی پروفیسر حسن رضا صاحب سے گزارش آئی کہ الوداعی کلمات اپنے پیش کیجئے. پروفیسر حسن رضا صاحب. السلام علیکم. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ آج کی اس مجلس کی اسپانسرشپ انہوں نے مجھے عطا کی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں تمام پڑھنے والوں کا، قبلہ مولانا صاحب کا، عباس صاحب کا، نالین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں مولا کی جو ہے وہ نوحہ خوانی فرمائی. تمام حاضرین کا بہت شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ مولا کریم امام حسین علیہ السلام کے صدقے آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ مولا کریم پوری فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ. جزاک اللہ جناب. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے اور اس عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو بخشے. بہت شکریہ جناب حسن رضا صاحب. اس کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اگلے شب جمعہ پروگرام کو پھر حاضر ہوں گے. آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں. انشاءاللہ پھر اگلی شب جمعہ کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شب بخیر.